اور پھر کارکنان کو، ہمارے کارکن باہر نکلتے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو علم ہے کہ ہزاروں کارکن تحریک انصاف کے جیلوں کے موجود ہیں. اگر آپ کسی لیڈر کے ساتھ آپ کی تصویر آ جائے کسی ہمارے کارکن کی، اس کے گھروں کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر بما الیکشن کمشنر کی یہ اخلاقی، قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے، جمہوریت کے احیاء کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی مواقع فراہم کریں، تاکہ ملک کے اندر ہمارے ملک کا وقار بھی، عزت بھی، تمکنت بھی تبھی باقی رہ سکتی ہے اگر اس ملک کے اندر بنیادی حقوق کو تحفظ دیتے ہوئے سارے لوگ، پاکستان کے سارے عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ انتخاب جس انداز سے، جس ظالمانہ طریقے سے جاری ہیں، اس سے کوئی یعنی حق پرست اور کوئی منصفانہ انتخاب کی کوئی توقع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر جانبدارانہ انتخاب کے لیے لازم ہے، اور منصفانہ انتخابات کے لازم ہے کہ پاکستان کا وہ ماحول، پاکستانیوں کو وہ ماحول دیا جائے جس ماحول میں وہ آزادانہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکیں، اپنے جلسے جلوس کر سکیں، اپنا عمران خان کا پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ لوگ، عمران خان کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. وہ جب بھی ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کا نعرہ بلند کرتے ہیں. میں 85 سے ملکی سیاست کے اندر قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر موجود ہوں. میں نے اس طرح کی بدترین ہنگامی، بدترین ظالمانہ سلوک پولیس کا اپنے کارکنوں کے ساتھ نہیں دیکھا. مشرف کا دور بھی گزرا، ایوب خان کا دور بھی گزرا، بہت سے ادوار اس ملک کے اندر گزرے ہیں، لیکن جو بدترین دور ہے اس کی تاریخ میں کوئی نہیں مثال ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد جناب شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، یہ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. میں نے اپنے حلقے کی اور جتنے انتخابی صورتحال ہے اس کی پریشانی کا، حیرانی کا اور ظالمانہ انداز کا آپ کے علم میں بات لائی ہے. الحمدللہ ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا. آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان. اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں، آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں. آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، متنازع الیکشن کرا دیں گے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا، اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری سیاسی اکائیوں کو ہوگا. چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. پورے چاروں صوبوں میں کے کیپٹلز میں چلے جائیں، آپ فیڈرل کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چلے جائیں، پورے چاروں پانچوں صوبوں کے ساتھ آپ کے پی میں، اور آپ گلگت بلتستان، اور اس کے ساتھ آپ کشمیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں چلے جائیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو بتا دیں گے. لیکن فیڈریشن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو نقصان ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی ہوگا، ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد شاید واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جائیں. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں، اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالیں. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، یہ الگ بات ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ، جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے، سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے، وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی. بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے، لیکن ایک راؤ انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد اور حافظ نعیم الرحمان کی ایک گفتگو کے بعد کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، تو وہ جو سب پہ بھاری ہوا کرتے تھے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور سب کچھ وہ کہہ دیا جو طاقتور لوگ چاہتے تھے.
یہ کمزوری عمران خان کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی پیسے پراپرٹی ملک سے باہر نہیں پڑی ہوئی، یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے، اس نے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر نہیں رکھا ہوا، یہ لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے، باقی ڈیلر ہیں۔ اب ڈیلر کو کیا لگے کہ ان کو تو ڈیل کرنی ہے اپنا مال بچانے کے لیے، جن کا ملک سے باہر پیسہ ہوگا، اقتدار ہوگا، جب ملک سے باہر بچے ہوں گے، ان کی پراپرٹی باہر ہوں گی، ان کا مرنا جینا باہر ہوگا، ان کے انٹرسٹ ملک سے باہر ہوں گے، وہ صرف اور صرف آپ کو غلام بنانے اور یہاں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا انٹرسٹ آپ کی عوام نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جس لیڈر عمران خان کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جس کو یہ بلیک میل کر سکیں، اس لیے آج اس سے یہ ڈرتے ہیں، اس کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہر سازش اور ہر دو نمبری ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آج بھی وقت ہے کہ ابھی 1.5 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں، اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اور عوام کو فیصلہ کریں۔ اچھا سر، سوال ایک سوال 16 دسمبر ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی ہسٹری کے پرسپیکٹو میں، دو بڑے اہم سالانیات ہوئے، آپ نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی لیکن ان کا ذکر نہیں کیا۔ آخر یہ میں نے ذکر ضرور کر دیا لیکن تفصیل اس کی اس لیے نہیں بتائی آپ کو، میں نے ذکر یہ کر دیا، دیکھیں اس کا ریفرنس بھی دے دیا احمد میر کا۔ 16 دسمبر کیوں ہوا تھا؟ یہ جب آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف فورس استعمال کی، عوام کے فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، جب آپ نے اپنے محب وطن لوگوں کو جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کا راستہ روکا، اپنی پاپولر لیڈرشپ کو کے گلے گھونٹے، اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں، اپنے ملک کے لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں، اپنے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، اور وہ دہشت گردی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی اور ختم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ لوگوں کے فیصلے ٹرو لیڈرشپ کو آگے آنے دیں، ٹرو لیڈرشپ اپنی پالیسیز بنائے۔ ہم ان 16 دسمبر کے دونوں واقعات سے، خواہ وہ APS کا واقعہ ہے، خواہ وہ ہمارے فال آف ڈھاکہ ہے، ان دونوں سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پالیسی ساز اپنی انا سے باہر نکل آئیں، اپنی ذاتیات سے باہر نکل آئیں، ڈرائنگ روم کے ذریعے فیصلے امپوز کرنا چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ جس شخص نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا، آپ اس کا راستہ روک کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم ایسے کسی سانے سے دوبارہ نہ کریں۔ مانگڑ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اگر امریکہ کرے گا تو بدقسمتی ہوگی، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آزاد ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاشی جو برتری ہو رہی تھی، آپ کا 2 سال پہلے چلتا ہوا ملک جس وقت 6.1% آپ کی GDP تھی، جس وقت 14 روپے یا 16 روپے کے درمیان میں آپ کا بجلی کا یونٹ تھا، آج آپ 70 روپے پہ پہنچا چکے ہو۔ مجھے بتائیں 25 روپے انٹرسٹ دے کے کوئی سرمایہ کار پیسے لے گا، اور 70 روپے، یا اب کمرشل تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو ڈومیسٹک ہے، وہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ پروڈکشن کرے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ ان کی خواہشیں ہیں کہ آپ کے ملک کو ہم اتنے برے حالات میں لے جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کو وہ مسلط کر کے آپ کو کمزور وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر خود مختاری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، تو اس لیے وہاں کے پالیسیز کو چھوڑیں۔ دیکھیں، مجھے عمران خان نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کو فون کیا کہ جی ہمیں اسلحہ چاہیے، میں نے منع کیا کہ ہم آربیٹریشن تو کر سکتے ہیں، ہم صلح تو کرا سکتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان، خواہ وہ سوویت یونین ہے، رشیا ہے، یا یوکرین ہے، لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں بنیں گے۔ آج عمران خان اگر سستا تیل لینے وہاں جاتا ہے، عمران خان جب ملک کی ہونے والی مداخلت کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہ ان کی نظر میں جب ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے، جب آپریشنز یہاں نہ ہونے کی بات کرتا ہے، جب ڈرون اٹیکس کے خلاف سب سے زیادہ وہ مظاہرے کرتا ہے، اور ان کے زمانے میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا، تو وہ تو ان کی نظر میں کھٹکے گا نا۔